نصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال إن أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تبارك وتعالى في الفرقان المجيد نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا. اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز سامعین اور ناظرین، آپ سب کا خیر مقدم ہے ریوائور آف سنہ کے اسلامک چینل میں. میں آپ کا میزبان ابراہیم بیگ. سب سے پہلے میری آپ سب سے یہ گزارش رہے گی، آپ سب معزز سامعین سے، ناظرین سے، آڈینس سے یہ گزارش رہے گی کہ نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے ہماری چینل کو لائک، سبسکرائب، فالو کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا اہم صدقہ جاریہ ہے جو ہمیں اس زندگی میں بھی اور زندگی سے نکلنے کے بعد بھی، منتقل ہونے کے بعد بھی کام آئے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، اور قرآن کو سیکھنے کا سب سے آسان علم جو ہے وہ ہے علم تجوید، یا قرآن کو تلاوت کرنے کا بہترین طریقہ، اس کو خوبصورت اور حسین طریقے سے پڑھنے کا طریقہ، اور جس کی ہم ابھی پیشکش کر رہے ہیں. اور آج جو ہے ہم 10واں درس پڑھنے جا رہے ہیں. ہماری جو سیریز ہے اقرأ کتاب اللہ، اس کا ایم یہی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی بہترین طریقے سے قرآن کو پڑھے، جس طریقے سے وہ نازل ہوا ہے، اور جس طریقے سے قرآن حکیم کا حق ہے اس کو سمجھنے کا اور پڑھنے کا. تو آج میرے دوستو جو ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں سبق کی، وہ ہے دو پیش یا پیش تنوین بھی جسے کہتے ہیں. اس میں جو اشارہ ہے، اس میں جو حرکت ہے، وہ کچھ اس طریقے کی ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ. ایک پیش کے اوپر دوسرا پیش ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ تنوین کے اشارے سے ادا کیا جاتا ہے. میں اس کے ہجے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا ابھی، جیسے جیسے ہم پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے، آپ اس کو سمجھ جائیں گے. تو دو پیش جہاں بھی قرآن حکیم میں ہوگا اس کو ہم تنوین کے اشارے سے پڑھیں گے، جیسے کہ الف دو پیش ان، با دو پیش بن، تن، سن، جن، حن، خن، دن، زن، رن، زن، سن، شن، سن، ون، تن، زن، عن، غن، فن، قن، کن، لن، من، نن، ون، ہن، ہن، ان، یون. اب اس کے ہجے کے طریقے پہ آتے ہیں. اس کے لیے ہم مشق اٹھائیں گے. اگر آپ ابھی تک نورانی قاعدہ نہیں خرید چکے ہیں تو میری آپ سب سے یہ ہدایت ہے آپ سب کو کہ آپ نورانی قاعدہ خریدیں، کیونکہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے قرآن مجید کو سیکھنے کا، اور سب سے بہترین طریقہ ہے. اس میں بہت ہی اچھی طریقے سے، جو بہت ہی اچھی ایکسپلینیشن اس میں دی گئی ہے، بہت ہی آسان طریقے سے بڑے اور بچوں دونوں کے لیے، مطلب جنہوں نے قرآن حکیم میں مہارت حاصل نہیں کی ہے، اس کے جب وہ سارے کے سارے لیسنس کریں گے اور اس کے جب وہ سارے کے سارے مشق کریں گے تو اچھی طریقے سے قرآن مجید میں وہ مہارت حاصل کر لیں گے. تو اس کے ہجے کے طریقے پہ آتے ہیں اور مشق کرتے ہیں اس کی. با زبر با، قاف زبر قا، را زبر را، تا دو پیش تن، بقرۃن. الف زبر ا، ح زبر ح، دال دو پیش دن، احدن. اپنے بچے کو آپ الگ الگ ہجا کروائیں ہر کسی حروف کا اور اس کی حرکت کو دیکھ کے. اکثر کیا ہوتا ہے، اپنی ایکسپیرینس سے میں آپ کو بول رہا ہوں، تجربے سے، کہ جب بچے پڑھتے ہیں تو اکثر ان کو حرکات میں غلطی ہو جاتی ہے، یعنی کہ کبھی زیر کو زبر پڑھ لیتے ہیں یا کبھی زبر کو زیر پڑھ لیتے ہیں. تو اس چیز کی پوری ان کو پہچان کرائیں کہ زیر کیسے پڑھا جاتا ہے اور زبر کیسے پڑھا جاتا ہے. احدن. سین پیش سو، را پیش رو، را دو پیش رن، سررن. قاف زیر قی، طا زبر طا، عین دو پیش ان، قیطاء. حا پیش حو، میم پیش مو، را دو پیش رن، حمرن.
اس کے بعد میں ہجے کے بغیر پڑھاؤں گا کیونکہ ویسے کافی لمبا ہمارا سبق ہو جائے گا. میں آپ پڑھتے جاؤں گا, پروناؤنس کرتے جاؤں گا, آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے. خوشبن, عمل, غبرة, كتب, زلل, زبد, قدم, خلق, حسنة, قطرة, زمع, نصب, كلمة, ملك, مرض, بشر, قسم, رجل, حرج, دية, عشر, أذن, لعب, رسل, جدد. یاد رکھیں مخارج کا اور حرکات کا یعنی کہ سائنس جو ہوتے ہیں ان کا پورا خیال رکھیں, خاص کر مخارج کا, آرٹیکولیشن پوائنٹ کا, کیونکہ اگر آپ کوئی بھی حروف اپنے مخارج سے ادا نہیں کریں گے تو اس پورے الفاظ کا مطلب بھی بدل سکتا ہے. تو مخارج جو اس سے پہلے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں اس کا پورا ہی خیال رکھیں, احتیاط کریں, تب جا کے آپ کا قرآن مجید جو ہے وہ پراپرلی ادا ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر.